19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ابتدا میں قیامت کی منظر کشی کے ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ اس روز بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ ظالم اس روز اپنے ہاتھ چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، اور اس طرح سے بھی کہیں گے ہائے میری کم بختی، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دنیا میں ہم دوستوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنے دین سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس روز وہ دوست جو ہیں وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے اور پیٹ رہے ہوں گے ہم اپنے آپ کو کہ ہائے کاش، ہائے ہماری کم بختی، ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور رسول جو ہیں وہ اللہ سے کہیں گے کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنایا ہوا تھا۔ منکرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ اتار دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا اتارنے کی حکمتیں بتا رہے ہیں کہ اس لیے کہ یاد رہے، دل میں اتر جائے، عمل میں اتر جائے اور رہنمائی کرے، اور منکرین جو سوالات کرتے ہیں، جو اعتراضات کرتے ہیں، اس کا بروقت جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیں تاکہ وہ ان لوگوں کا جواب دے دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد قوموں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو تباہ کیا، اور ہر آنے والی قوم کو پچھلی قوموں کے حالات بھی بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں، سورج، نیند، ہوا جو بارش کی خوشخبری لاتی ہے، اور پھر پانی جو میٹھا اور کھارا بھی ہے اور گڑبڑ نہیں ہوتے، ان سب کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد نسب اور سسرال کے جو سلسلے چلے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ شرک سے منع کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کو لے کر منکرین سے جہاد کبیر کرنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ رحمان کے بندوں کی صفات بتا رہے ہیں کہ رحمان کے بندے جو ہیں ان کے عقیدہ بھی درست ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہتے ہیں، اور ان کا کردار اور شخصیت بہت زبردست ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، اور ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں جھک جائیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت پریشان رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں وہ یہ کہ اللہ کو جبری ایمان مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، نصیحت کی، اور پھر اللہ نے اختیار کی آزادی دے دی۔ اب جبری ایمان جو ہے وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، شعوری ایمان مطلوب ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اور موت اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتے ہیں تو اس کے بعد اسے چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ رہنمائی بھی اللہ ہی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد قوم نوح کا ذکر، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ یعنی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور پھر سب انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، سب رسولوں نے یہی کہا اپنی قوم سے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو، اور یہ کہ ہم امانت دار رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اس لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جائے، اور یہ کہ ہماری پیروی کریں، اور ہم اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتے، اور اجر جو ہے وہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا روح الامین کے ذریعے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ دنیا میں اہل حق کو جب بھی مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو نبیوں کو معجزات دیے گئے ان کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے معجزات، کہ اللہ نے انہیں علم دیا کہ وہ چونٹی کی بات بھی انہوں نے سن لی، اور مسکرا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور اللہ سے کہا کہ مجھے قابو میں رکھیں۔ یعنی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر بات پر۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے ملکہ سبا کو دین کی دعوت دی کہ وہ لوگ سورج کی پرستش کرنے والی قوم تھے۔ ملکہ جو ہے وہ ان کے دعوت پر ایمان والی ہو گئیں، کافر قوم میں پیدا ہوئیں، لیکن اللہ کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچان گئی، اور
ملکہ ہونے کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی غرور نہیں کیا۔ قریش مکہ کے پاس، کفار کے پاس دولت کے انبار تھے، اور نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ تو ایمان والے نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں نمونے کے طور پہ یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ وہ ملکہ تھیں، اور ملکہ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی نشانیاں جب انہیں ملی تو وہ ایمان والی ہو گئیں۔ اس کے بعد قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر ہے کہ وہ لوگ بری چالیں چلتے تھے، اپنے نبیوں کے خلاف بھی اور ایمان والوں کے خلاف بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کے برعکس ان کے خلاف تدبیر کی، اور سرداران مکہ جو ہیں ان کی چالیں بھی اکارت ہو جائیں گی، اور آج بھی دشمن کی چالیں اللہ اکارت کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔